فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ گڈ، یہ مستعدی مجھے پسند آئی اوٹوکان، آؤ ذرا دیکھیں، میں نے کہا، اور ہم جہاز کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں وہ تمام سیاہ فام افراد موجود تھے جنہیں میرے ساتھ اس مہم پر جانا تھا۔ تمام لوگ مصروف تھے۔ وہ کشتیاں جو عجیب و غریب شکل کی تھیں آراستہ کی جا رہی تھی۔ کھانے پینے کا سامان مختصر مقدار میں ان پر بار کر لیا گیا تھا۔ تمام کشتیاں تقریباً تیار تھیں اور بس انہیں نیچے اتارا جانا باقی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ لوگ اپنے مخصوص نیزوں اور کلہاڑوں سے مسلح ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے زیریں لباس میں جو انتہائی بے ہنگم اور عجیب سا تھا، کارتوسوں کی کافی تعداد اس طرح چھپا لی تھی کہ دیکھنے میں وہ محسوس نہ ہو، لیکن استعمال کے وقت بھی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور پھر بڈ اور میکنو کی طرف دیکھا۔ اب ہم لوگوں کو اپنا حلیہ تبدیل کر لینا چاہیے، میں نے کہا۔ اس کے لیے بھی انتظامات تھے، چنانچہ چند افراد ہم چاروں پر مصروف ہو گئے۔ میکنو ہر چند کے افریقی نژاد تھا، لیکن چونکہ اس کا تعلق سان بین سے نہیں تھا اور اس میں کچھ ایسی نشانیاں تھیں جن کی وجہ سے اسے پہچانا جا سکتا تھا، چنانچہ اس کی صورت بھی تبدیل کرنا تھی۔ سان بین قبیلے کے رنگ میں ایک عجیب سی بات تھی۔ گہرے سیاہ رنگ میں اگر سلور کلر ملا دیا جائے تو اس کے بعد جو رنگ بن سکتا ہے وہ سان بین قبیلے کے لوگوں کا تھا۔ چنانچہ ہمارے میک اپ میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ خد و خال موٹے اور افریقی طرز کے بنائے جائیں۔ آنکھوں کی بناوٹ کو البتہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم میں سے کسی کی آنکھیں ایسی نہیں تھیں جو بہت زیادہ مختلف ہوتی، چنانچہ اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی، اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی کاوشوں کے بعد ہمارا میک اپ کرنے والوں نے ہمیں فارغ کر دیا۔ اب ہمارے بدن پر بھی ویسا ہی بے تکا لباس تھا جسے پہن کر شرم آ رہی تھی، لیکن اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سب کچھ گوارا تھا۔ پروفیسر جوناتھن بڈ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور بڈ عجیب سی شکل بنائے بیٹھا تھا۔ پروفیسر کو مسکراتے دیکھ کر بگڑ گیا اور بولا، آپ جب کبھی مسکراتے ہیں تو مجھے نہ جانے کیا یاد آ جاتا ہے۔ پروفیسر نے ایک قہقہہ لگایا، پھر بولے، اور تمہیں دیکھ کر مجھے خود نہ جانے کیا کیا یاد آ رہا ہے۔ پروفیسر نے اس انداز میں کہا کہ میں بھی ہنسی نہ روک سکا۔ اب فضول باتوں سے گریز کیا جائے، تیاریاں مکمل کرو۔ میں نے کہا، آؤ چیف، اس کے علاوہ بھی کچھ تیاریاں کرنا باقی ہیں۔ وہ سب ہو گیا جو کبھی نہ ہوتا، بڑے مضحکہ خیز لہجے میں کہا، اور ہم سب لوگ ہنسنے لگے۔ باقی تمام لوگ پہلے ہی تیار ہو چکے تھے۔ اب صرف اس بات کا انتظار تھا کہ ہمارا یہ سفر ختم ہو جائے، لیکن اتنا مختصر سفر بھی نہیں تھا۔ جہاز کو خاصا لمبا چکر کاٹ کر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں سے ہمیں اپنی کارروائی کا آغاز کرنا تھا۔ رات ہو گئی، چاند نکل آیا، اور جب چاند اپنا آدھا سفر طے کر چکا تو جہاز کے انجن بند کر دیے گئے اور وہ سب لوگ محتاط ہو گئے۔ فائق نے بتایا کہ اب ہم اپنی منزل کے قریب تر ہیں۔ اس نے ہمیں نقشے کی مدد سے وہ راستہ بتا دیا جس پر سفر کر کے ہمیں کشتیوں کے ذریعے بالآخر بونیکا کی سرزمین میں داخل ہونا تھا۔ کشتیاں سمندر میں اتاری جانے لگیں۔ جہاز کے عملے کے تمام افراد اس کام میں مصروف تھے۔ فیضان اشتر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کاش مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت ہوتی مسٹر علی۔ یقین کیجئے میں دل سے اس کا خواہش مند تھا۔ آپ نے اپنی ذمہ داریاں جس خوش اسلوبی سے انجام دی ہیں وہ اس مشن کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کو اپنے فرائض کے سلسلے میں محتاط رہنا ہے۔ میں آپ کی طرف سے کامیابی کی دعاؤں کا متمنی ہوں۔ مطمئن رہو علی، کامیابی ہماری تقدیر ہے، شہاب فائق نے پرجوش لہجے میں کہا، اور اس کے بعد دیر تک ہم لوگ گفتگو کرتے رہے۔ کشتیاں سمندر میں اتار لی گئی تھیں۔ جہاز کو انتہائی خاموشی سے آگے بڑھ جانا تھا، کیونکہ کافی فاصلہ ہونے کے باوجود اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ اسٹیفن براکوڈا نے ان علاقوں کو نظر انداز نہیں کیا ہوگا، اور یہاں یقیناً کچھ ایسے انتظامات کیے ہوں گے جن سے انہیں کسی کی آمد کا پتہ چل سکے۔ خیال یہ تھا کہ آبدوزوں کے سپرد ہی یہ نگرانی بھی تھی۔ بھر طور اس کے باوجود احتیاط لازمی چیز تھی۔
ایک ایک کر کے تمام افراد سیڑھیوں کے ذریعے ان کشتیوں میں اترنے لگے۔ کشتیوں میں اترنے کے بعد کدو اور پیٹھے کے چھلکے سے بنے ہوئے وہ گول گول خول چہروں پر چڑھا لیے گئے جو سان بین کے کسی جشن میں شرکت کرنے کا نشان ہوا کرتے تھے۔ ان پر عجیب و غریب شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ برڈ نے یہاں بھی شرارت سے کام لیا اور پروفیسر کے لیے ایک لمبی سی شکل کے کدو کا انتخاب کیا جو انتہائی مضحکہ خیز تھا۔ پروفیسر اسے پہننے کے بعد کم از کم 1.5 فٹ اونچا ہو گیا تھا اور پھر برڈ اس کے سامنے بیٹھ کر کہے لگانے لگا، لیکن کدو کے اندر سے پروفیسر کے ہنسنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ کشتیاں جہاز سے آہستہ آہستہ الگ ہونے لگی۔ جہاز پر شہاب فائق اور فیضان ہاتھ ہلا رہے تھے، وہ ہمیں الوداع کہہ رہے تھے۔ میں خاموشی سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایک کلہاڑی میرے جسم سے بھی منسلک تھی۔ ہم سب چپوؤں سے کشتیاں کھینے میں مصروف تھے۔ یہ کشتیاں جوتے کی شکل کی تھیں، آگے سے اٹھی ہوئی تھیں اور پیچھے سے بند۔ جہاز آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا اور جب چاند نے چہرہ چھپایا اور فضا میں ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی تو جہاز کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ غالباً وہ خود بھی انجن چلا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پروفیسر جوناتھن میرے قریب ہی تھا۔ ہمارے سروں پر چڑھے ہوئے خول اتنے وزنی نہیں تھے کہ ہماری گردنیں ان سے دکھنے لگتی۔ آٹو کان مجھے سان بین کی مختلف رسم و رواج بتا رہا تھا۔ خدشہ صرف یہی تھا کہ کہیں ہم سے پہلے سان بین کے افراد وہاں پہنچ نہ گئے ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں نہیں تھی جو باعث تشویش ہوتی۔ پھر جب صبح کی روشنی پوری طرح نمودار ہو گئی تو بہت دور ہم نے درختوں کی دھندلی قطار دیکھی۔ یہی بونیکا کی وہ پراسرار سرزمین تھی جہاں سٹیفن براکوڈا براجمان تھا۔ کشتیاں اس سمت چل پڑیں اور ہم برق رفتاری سے چپو چلانے لگے۔ پروفیسر جوناتھن، برڈ اور میکنو میرے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جوناتھن نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بڑی دلکشی محسوس ہو رہی ہے علی اس مہم میں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس پہلی کامیابی سے تمہارے حوصلے بلند نہیں ہو گئے؟ یقیناً مسٹر جوناتھن، اور پھر میرے ساتھ آپ جیسے ذہین لوگ موجود ہوں تو کامیابی تو یقینی ہو جاتی ہے۔ شکریہ علی، پروفیسر نے آہستہ سے کہا، آپ کی عزت افزائی ہے، ورنہ میں تو ایک بہت عام سا انسان ہوں۔ نہیں پروفیسر، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ میکنو، ہم آج تک کسی کو متاثر نہیں کر سکے، یہ کیا بات ہے؟ برڈ نے درمیان میں مداخلت کی اور میں مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے لیے یہ سنہری موقع ہے برڈ، تم مجھے متاثر کرنے کی کوشش کرو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے ماتحت کی حیثیت سے کام کروں۔ ہم سب اپنا سفر اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے طے کرتے رہے۔ کافی وقت گزر گیا، آخر درختوں کی لکیر نمایاں ہونے لگی۔ دور سے دیکھنے پر علاقہ مکمل طور پر سنسان لگتا تھا اور وہاں انسانی وجود کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کا اندازہ ہم میں سے کسی کو نہیں تھا کہ خشکی پر پہنچنے کے بعد ہمیں مزید کتنا سفر طے کرنا ہوگا۔ آٹو کان کشتی کے پچھلے حصے میں بیٹھا چپو چلا رہا تھا۔ میں نے اسے اشارے سے اپنے نزدیک بلایا تو وہ اٹھ کر میرے پاس پہنچ گیا۔ آٹو کان، کیا تم اس علاقے کو پہچانتے ہو؟ نہیں چیف، اس طرف سے ہم بونیکا میں کبھی داخل نہیں ہوئے۔ دراصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بونیکا قبیلے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنا سفر طے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں دوسروں سے معلوم کروں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 55 کی حد گزرنے کے بعد سان بین سے نکلے تھے۔ اگر اس کشتی میں موجود لوگوں میں سے کسی کو یہ بات معلوم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کنارے پر تو پہنچ ہی رہے ہیں، میں نے کہا۔ کشتی میں کوئی ایسا نہیں نکلا تھا جو یہ تفصیلات بتلا سکتا، البتہ ہمیں وہ کھاڑی نظر آ گئی تھی جس کے بارے میں لیزی نے ہمیں تفصیلات بتائی تھی۔ چنانچہ ہم کھاڑی میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد ہمارا یہ سفر زیادہ طویل نہ رہا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کشتیاں کناروں سے جا لگی۔ ہم انہیں گھسیٹ کر اوپر لے آئے۔ یہاں سے آٹو کان اور اس کے ساتھیوں کا کام شروع ہوتا تھا۔ درختوں کے کھوکھلے تنوں کو ڈول کی شکل دے دی گئی تھی اور ان پر جنگلی جانوروں کی کھالیں مڑی ہوئی تھی۔ اسی جگہ سے آٹو کان اور اس کے ساتھیوں نے ڈول بجانا شروع کر دیے اور ان میں سے اکثر بے ہنگم انداز میں اچھلنے کودنے لگے۔ آٹو کان نے مسکراتے ہوئے کہا، چیف، اگر آپ لوگ اس اچھل کود سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے درمیان رہیں تاکہ کوئی یہ محسوس نہ کر سکے کہ آپ رقص میں حصہ لینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ نہیں آٹو کان، ابھی چلتے رہو، جب اس کی ضرورت پیش آئی تو ہم اچھل کود بھی کر لیں گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور آٹو کان نے گردن ہلا دی۔
بے ہنگم سا رقص تھا، لیکن یہ تمام تربیت یافتہ لوگ سانبین کے رہنے والوں کی طرح رقص کرتے اور ڈھول بجاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ یہی جشن میں شامل ہونے کے طریقے ہوتے تھے اور اسی سے ان کے قبیلوں کی پہچان ہوتی تھی۔ عجیب و غریب شکلوں میں ہم موسیقی خیز انداز میں اچھلتے کودتے آگے بڑھ رہے تھے۔ گھنے جنگلوں میں تقریباً 1 میل کا سفر طے کرنے کے بعد جب ہم ایک کھلے چٹیل علاقے میں آ نکلے تو مجھے احساس ہوا کہ بونیکا قبیلہ تو ان گھنے جنگلوں میں ڈھکا ہوا تھا، ورنہ اس کا فاصلہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ چٹیل میدانوں کے انتہائی سرے پر چھوٹے چھوٹے ٹیلے نظر آ رہے تھے جو برے رنگ کے پتھر کے معلوم ہوتے تھے، لیکن در حقیقت وہ بونیکا قبیلوں کے جھونپڑے تھے جو مختلف ٹیلوں کی شکل رکھتے تھے۔ غالباً فضائی جائزے سے محفوظ رہنے کے لیے انہیں ٹیلوں کی شکل دے دی گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ کام اسٹیفن براکوڈا نے کیا تھا یا پہلے ہی سے یہاں کے رہنے والے اس قسم کے جھونپڑے بنا کر رہنے کے عادی تھے۔ بھر طور آبادی شروع ہو گئی تھی اور ہم لوگ ڈھول بجاتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دوسری جانب سے ہمیں اسی رنگت کے لوگ اپنی جانب آتے ہوئے نظر آئے جو بونیکا کے رہنے والے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی چھڑیاں تھیں جن پر جانوروں کے پر سجے ہوئے تھے۔ وہ ان چھڑیوں کو عجیب سے انداز سے لہراتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 20 تھی۔ اوٹوکان نے مجھے بتایا کہ یہ ان کا استقبالیہ انداز ہے، گویا ان میں سے کسی کو ہمارے اوپر شبہ نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اوٹوکان سے کہا کہ وہ آگے رہے تاکہ ان سے ان کے لہجے اور ان کی زبان میں بات کر سکے۔ اوٹوکان نے اپنے ساتھ چند افراد کو اور بھی شامل کر لیا تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ ہی باقی نہ رہے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اب ہم اس منزل کے قریب پہنچتے جا رہے تھے جو اسٹیفن براکوڈا کے سلسلے میں ہماری مہم کا پہلا حصہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تمام لوگ ہمارے قریب پہنچ گئے۔ اوٹوکان اور اس کے ساتھی بے ہنگم اچھل کود کے ساتھ ساتھ سانبین کی زبان میں کچھ گانے بھی لگے تھے۔ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں پر استقبالیہ تاثرات تھے۔ پھر ان میں سے 2 افراد آگے بڑھے اور انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چھڑیاں اوٹوکان کے ساتھیوں کے سروں پر آہستہ آہستہ ماری، اور جس شخص کے چھڑی لگی وہ خاموش ہوتا گیا۔ ہم لوگ بھی چھڑیوں کی اس ضرب سے محفوظ نہیں رہے تھے۔ اوٹوکان دلچسپ اور ذہین آدمی تھا۔ اچھل کود کے درمیان وہ بولتا بھی جا رہا تھا۔ حالات پرسکون ہیں، سب کچھ معمول کے مطابق ہے، یہ لوگ ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ تمام لوگ خاموش ہو گئے تو میزبان واپس پلٹ پڑے اور ہمیں ساتھ آنے کا اشارہ کرنے لگے۔ ہم ان کے ساتھ چل پڑے تھے۔ ٹیلا نما جھونپڑیوں کے درمیان سے ایک پگڈنڈی بلندی کی طرف جاتی تھی۔ پہلے ہم جھونپڑیوں کے پاس پہنچے اور میرے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یقیناً حیرت ہوئی ہوگی کیونکہ یہ جھونپڑیاں غیر آباد تھیں، نہ جانے کیوں۔ پھر جب ہم نے بلندی عبور کر کے دوسری طرف دیکھا تو ششدر رہ گئے۔ دوسری طرف صحرائے اعظم کا سب سے انوکھا شہر آباد تھا۔ اس کی ترتیب گول دائرے کی شکل میں تھی اور اس وسیع دائرے کے وسط میں ایک عظیم الشان بت نصب تھا، ایک بھیانک شکل کا بت جس کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ کسی مٹیالے رنگ کے پتھر سے تراشا گیا تھا یا پتھر جوڑ کر بنایا گیا تھا، لیکن یقیناً اس کی تعمیر حیرت انگیز تھی۔ بت کے اور جھونپڑوں کے درمیان وسیع و عریض میدان تھا جس میں ہزاروں افراد سما سکتے تھے۔ یہی وہ بت تھا جو صحرائے اعظم میں سحر پھونک رہا تھا۔ اس آبادی سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر وسیع جھیل چمک رہی تھی جس کے اطراف ہزاروں افراد آباد تھے۔ یہ وہ غیر قبائل تھے جو صحرائے اعظم کے مختلف گوشوں سے آئے تھے۔ ہمارے میزبان ہمیں بھی اسی طرف لے گئے۔ اوٹوکان اور اس کے ساتھیوں نے بآسانی صورتحال سنبھال لی تھی اور مقامی لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ ہمیں ان 2 آباد قبائل کے نزدیک ایک جگہ بتا دی گئی اور اوٹوکان نے ہاتھ اٹھا دیے۔ پھر اس نے سانبین کی زبان میں اپنے ساتھیوں سے زور زور سے کچھ کہا اور وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اچھلنے لگے۔ پروفیسر جوناتھن نے کہا، اس وقت سانبین کے لوگ ہمارے لیے نعمت ہیں۔ آپ ان کی زبان سمجھ رہے ہیں پروفیسر؟ یہاں میری زبان دانی کی ایسی تیسی ہو گئی ہے۔ پروفیسر جوناتھن نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس زبان میں عام افریقی زبان کے کچھ الفاظ ضرور ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر، باقی زبان اجنبی ہے اور ان الفاظ سے کوئی نتیجہ بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ وہی مہذب دنیا کی کیفیت ہے۔ کسی ایک ملک میں ایک ہی زبان مختلف انداز میں بولی جاتی ہے اور بعض علاقوں کی زبان سے دوسرے علاقے کے لوگ بھی صحیح طور سے واقف نہیں ہوتے۔
100%۔ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگریزی بھی مختلف لہجوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ زبان کے ساتھ صحیح جسمانی حرکات بھی۔ بالکل درست پروفیسر، یہ سیکھنا ناممکن ہے، سیکھنے والی چیز ہی نہیں، پروفیسر نے کہا۔ ہمیں لانے والے میزبان واپس چلے گئے تو اوٹوکان اور پولان نامی ایک شخص میرے پاس پہنچ گئے۔ اوٹوکان نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تک سب ٹھیک ہے چیف، ہماری آمد ان لوگوں کے لیے شک کا باعث نہیں ہے، لیکن چیف آپ نے ایک بات پر غور نہیں کیا۔ وہ کیا؟ جس طرح ہم لوگ کھچڑی ہیں اسی طرح ان میں بھی مقامی زبان سے ناواقف لوگ شامل ہیں، لیکن شکل و صورت میں وہ بھی ان جیسے ہی ہیں۔ اوٹوکان کے اس انکشاف نے ہمیں حیران کر دیا۔ میں نے متخیرانہ انداز میں پوچھا، کیا مطلب اوٹوکان؟ 2 افراد ان میں سے ایسے تھے چیف جو مقامی زبان نہیں سمجھتے تھے، اور چونکہ ان لوگوں کو ہم پر کوئی شبہ نہیں تھا اس لیے ان میں سے ایک شخص ہماری گفتگو کا ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ مجھے حیرانی تو ہوئی تھی لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ جو شخص ترجمہ کر رہا تھا وہ بھی مجھے مختلف ہی محسوس ہوا تھا، اور میرے اندازے کے مطابق یہ شخص بھی بونیکا کا باشندہ نہیں تھا، بلکہ بونیکا والوں کا اس نے روپ دار رکھا تھا، اور وہ افریقی زبان سے بخوبی واقف معلوم ہوتا تھا، یعنی اس زبان سے جو یہاں بولی جاتی ہے۔ یقیناً ایسی ہی بات ہوگی۔ اس سے کم از کم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بونیکا کے باشندوں کا روپ دار رکھا ہے۔ ہمیں سخت محتاط رہنا ہوگا۔ یقیناً چیف، کیا گفتگو ہوئی ان کے اور تمہارے درمیان؟ میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں چیف۔ وہاں ساحل سے آگے انہوں نے ہمارا استقبال جسمانی حرکات سے کیا، جو مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کی علامت تھی۔ ہماری اچھل کود بھی جسم کی زبان تھی، اور اس اچھل کود کے ذریعے ہم نے انہیں بتایا کہ ہم غیر سگالی کے لیے آنے والوں میں سے ہیں، اور بونیکا کی تقدیر پر رشک کرتے ہیں کہ وہ دیوتاؤں کی سرزمین کہلائی، اور وہ عظیم دیوتا جو ہمارے تمام قبیلوں کو آفتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آسمان سے زمین پر اترا ہے، بونیکا میں قیام پذیر ہے۔ میں نے بونیکا کے لوگوں کو دلی مبارکباد دی اور ان سے کہا کہ ہم ان کے مہمان ہیں اور برکتیں حاصل کرنے آئے ہیں، اور چیف یہی انداز ہوتا ہے آنے والوں کا، اور اسی انداز میں گفتگو کی جاتی ہے بونیکا کے لوگوں سے جو اپنی تقدیر پر نازاں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں بطور میزبان دل سے خوش آمدید کہا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہم ان کے مہمان ہیں اور برکتیں حاصل کر کے اپنے قبیلوں میں جا سکتے ہیں، اور یہ محبت اور یگانگت افریقی قبیلوں کی ضمانت ہے، اور ضمانت دینے کے لیے دیوتا نے آسمان سے زمین کا رخ کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے قیام کی جگہ موجود ہے جہاں ہمیں ضروریات زندگی کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کے بعد چیف یہ جگہ ہمارے لیے منتخب کر دی گئی ہے۔ ہاں، یہاں ہم اپنے جھونپڑے نہیں بنا سکتے، قبیلے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم بھی اس وقت تک یہاں مقیم رہیں گے جب تک دیوتا کی طرف سے ہدایات ہمیں نہ مل جائیں۔ اوٹوکان خاموش ہو گیا۔ پروفیسر جوناتھن بڑ وغیرہ گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی قیام گاہوں کا انتخاب شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے پتھروں کی یہاں بہتات تھی، اور دوسرے قبائل جو آس پاس یہاں آباد تھے اور جن سے ہمارا فاصلہ خاصا رکھا گیا تھا، اور سارے قبیلوں کے فاصلے ایک دوسرے سے اتنے ہی تھے، ان کی مانند ہم نے بھی پتھروں کے ڈھیر لگا لگا کر اپنے لیے پناہ گاہیں بنا لی۔ ہمارے میزبانوں نے ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنے دیا، اور بہت سے ایسے لوگ ہمیں دور سے آتے ہوئے نظر آئے جن کی کاندھوں پر بینگی قسم کی چیز تھی، یعنی ایک لکڑی جس میں ترازو جیسے 2 پلڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان پلڑوں میں عجیب و غریب قسم کے پھل، پتے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بری ہوتی ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ برق رفتاری سے ہماری جانب بڑھ رہے تھے، اور ان کی رہنمائی انہی میں سے چند افراد کر رہے تھے جو ہمارے استقبال کے لیے آئے تھے۔ اوٹوکان نے آہستہ سے کہا، پولان، تم اور سالون چلے جاؤ اور ان لوگوں کا استقبال کرو۔ ایک ہی آدمی کا بار بار سامنے جانا ٹھیک نہیں ہے، کہیں انہیں شبہ نہ ہو جائے۔ آنے والوں نے وہ سامان ہمارے سامنے انبار کر دیا، اور وصول کرنے والوں سے کچھ کہتے رہے۔ اس سامان میں پانی کے برتن بھی شامل تھے جو لکڑی کے تختے جوڑ کر بنائے گئے تھے۔ اوپر سے ان کے منہ چھوٹے چھوٹے تھے اور ان میں پانی بھرا ہوا تھا، گویا ہمارے توام و قیام کا معقول بندوبست کر دیا گیا تھا۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد ان لوگوں کو روانہ کر دیا گیا، اور ہم ان تحائف کو دیکھنے لگے جو ہمارے لیے لائے گئے تھے۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی تھے، پھل اور سبزیاں بھی تھیں۔ اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی جاتی تھی۔
کہ ان لوگوں کے لیے یہی خوراک انتہائی عمدہ غذا تصور کی جاتی تھی۔ اس خوراک کو احتیاط سے محفوظ کر لیا گیا۔ پانی کے برتن جگہ جگہ رکھ دیے گئے۔ پولان اور دوسرے آدمی نے بتایا کہ ان لوگوں نے کہا ہے مزید جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ مانگ لی جائے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے اوٹوکان کہ ہمیں ان کی بستی میں داخل ہونے کی آزادی ہے یا کچھ پابندیاں ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات ہمیں ان لوگوں سے نہیں معلوم کرنا چاہیے چیف، بلکہ تم مجھے اجازت دو کہ میں یہاں موجود دوسرے قبیلے کے لوگوں سے رابطہ قائم کروں۔ یقیناً ہمیں ان سے بہتر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ تمہارا اندازہ درست ہے اوٹوکان، لیکن فوراً ہی کسی دوسرے قبیلے کے لوگوں سے جا ملنا ذرا مناسب نہیں ہوگا۔ کچھ وقت یہاں گزار لو۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد وہی لوگ تمہیں دیوتا کی زیارت کے آداب بتائیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے چیف، اوٹوکان نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ہم کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اوٹوکان نے دوسرے لوگوں کو دور ہی سے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کی زندگی میں کسی طرح کی پابندیاں نہیں ہیں۔ کچھ لوگ وہ تھے جو کچی ترکاریاں، کچا گوشت کھانے کے عادی تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جگہ جگہ آگ روشن کر رکھی تھی۔ چنانچہ ہم نے بھی مٹی کے ڈیلے اور پتھروں کو جمع کر کے ان کے درمیان جاڑ جنکار سے آگ روشن کر لی۔ اس گوشت کو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا جو لایا گیا تھا، اور جس کے بارے میں یہ تصدیق نہیں ہو سکتی تھی کہ کون سے جانور کا ہے، لیکن سبزیاں اور پھل کھا کر پیٹ کا جہنم بھرا جا سکتا تھا۔